سبا بن عبد العزا الغبشانی، یہ کافروں کی طرف سے جب اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو حضرت حمزہ نے اس کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا۔ یہ وحشی حضرت حمزہ کو تاڑ رہا تھا۔ حضرت حمزہ کا اونٹ وہ کہتے ہیں کہ مست ہوا تھا، کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت حمزہ کے سامنے آئے۔ جو کوئی آتا سامنے آپ اس کو کاٹتے لتاڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ اس وحشی نے طاق کر حضرت حمزہ پر حملہ کیا۔ اس میں 3 بیان ہیں، میں اس میں سے آپ کو وہ بیان سناتا ہوں جس میں آسانی بھی ہے اور واضح بھی ہے۔ یہ حبشی الاصل تھا، بڑی مہارت رکھتا تھا نیزہ چلانے میں، اور اس کو پتا تھا کہ اس کا وار خالی نہیں جاتا۔ خاکستری یعنی مٹی کے رنگ کا اونٹ تھا مست۔ حضرت حمزہ اس پر دندناتے پھر رہے تھے، جدھر سے گزرتے لوگ کٹتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے دوسروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ اتنا بہادر، انہوں نے بتایا یہ حضرت حمزہ ہیں۔ اس نے کہا مجھے انہی کی تو تلاش ہے، اب میں نے ان کو پہچان لیا۔ اب وہ کبھی کسی اوٹ میں، پتھر کی اوٹ میں، کہیں ادھر ادھر کہ میں ان کے قریب پہنچ جاؤں۔ جب سبا بن عبد العزا سامنے آیا تو حضرت حمزہ نے اس پر وار کیا۔ وہ فوراً ایک ہی لمحے میں موت کی آغوش میں چلا گیا۔ آپ اس کے بے جان لاشے سے زیرہ اتارنے کے لیے اس پر جھکے تو یہ وحشی جو چٹان کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ توازن میں نہیں ہیں، یعنی جس حالت میں بیلنس میں نہیں ہیں۔ اگر ان کا ذرا سا پاؤں سرکے گا تو یہ اور زیادہ توازن کھو دیں گے۔ اس نے، آپ جھکے ہوئے تھے تو اس نے زیرہ کے سرکنے سے پہلے آپ کا پیٹ جو تھوڑا سا کھلا، اس نے فوراً وہاں پر نیزہ مارا، اور حضرت حمزہ کو اس نیزے کی اتنی شدت ہوئی کہ ناف کے نیچے سے گھسا اور پار نکل گیا۔ حضرت حمزہ نے اس حالت میں بھی اس پر جھپٹنا چاہا، لیکن زخم اتنا کاری تھا کہ اس نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ یہ تھوڑی دیر میں آیا اور اپنا نیزہ اٹھا کے لے گیا۔ اس ظالم نے حضرت حمزہ کا پیٹ کاٹا، آپ کا کلیجہ نکالا، اور وہی ابو سفیان کی بیوی ہند کے پاس لے آیا اور کہا یہ حمزہ کا کلیجہ ہے۔ اس عورت نے اس کلیجے کو چبایا دانتوں میں، اور اسی وقت اپنے زیور اتار کر اس کو انعام میں دے دیے، اور کہا مکہ جا کر تجھے اور بہت سا انعام دوں گی۔ اس نے اس کلیجے کے ٹکڑے کر کے ہار بنا کر گلے میں ڈالا۔ یہ وحشی کہتا تھا مجھے جنگ سے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں نے تو صرف اپنے آپ کو آزاد کرانا تھا، اور جس شخص کے لیے مجھے کہا گیا تھا میں نے وہ کام کر لیا تھا۔ تو یہ پھر اس کے بعد جنگ کے مزید سلسلے میں شامل نہیں رہا۔ یہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ طائف چلا گیا۔ جب طائف کا وفد وہاں سے چلا اسلام قبول کرنے تو اس نے کہا یہ سب لوگ جا رہے ہیں، مسلمان ہو جائیں گے، میں ان کے درمیان کہاں رہوں گا۔ ایک ساتھی نے کہا ہمارے ساتھ چل، ہمارا نبی وہ ہے جو کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو مسلمان ہو جاتا ہے، جو اسلام قبول کر لے۔ وہ کہتا ہے بس پتہ نہیں کیا بات تھی، میرے دل پر اثر ہو گیا،
میں بھی وفد کے ساتھ مدینہ آیا اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا نبی کے سامنے کیسے جاؤں گا، مگر یہ آیا اور اس نے آ کر کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا۔ حضور نے ساری بات سنی، فرمایا ویحک غیب وجہک انی فلا اراکا، تیری جو بھی ہونا تیرے ساتھ ہو، اپنے چہرے کو مجھ سے چھپائے رکھنا، مجھے نظر نہ آنا، کیونکہ تجھے دیکھوں گا تو چچا یاد آئیں گے، کہیں تجھ پر غضب نہ ہو جائے، کیونکہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وحشی مسلمان ہو گیا، نبی کے چچا کو اس نے قتل کیا تھا۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب جو اپنے آپ کو نبی کہنے لگ گیا، حضرت ابو بکر نے لشکر بھیجا، یہ وحشی اس لشکر میں گیا، اب یہ حضرت وحشی ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، صحابی ہو گیا تھا، تو مسیلمہ کذاب کو بھی اسی وحشی نے قتل کیا۔ تو یہ کہا کرتا تھا میں نے اگر بہت بہترین شخص کو قتل کیا ہے تو میں وہی ہوں جس نے سب سے برے شخص کو بھی قتل کیا۔